मौत तो आनी है, तो आदमी को मौत आने से पहले आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हम लोग बजाय उसका बरक्स करते हैं और दुनियादारी में लहव लाइफ में हम अपना वक्त गुजारते हैं, वरना हमारे पास क्या नहीं है। आज लोग रोजी की शिकायत करते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती, या ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमारे पास कुरान है ना, नहीं है? अल्लाह की कसम, कुरान मुकम्मल बरकतों का खजाना है। जिस जगह कुरान की तिलावत होती है वहां से बला भी टल जाती है, बला भी दूर होती है और बरकतों का नुज़ूल भी हो जाता है। सुभान अल्लाह। हमारे पास सब कुछ है लेकिन करते नहीं। एक शायर ने, कलकत्ते के एक शायर ने कहा था, बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा था कि उसी की कब्र पर वीरानिया छाई हुई देखी। शेर समझेंगे? हे बाबू, है कहाँ जाए? उसी की कब्र पर वीरानिया छाई हुई देखी। उसी की कब्र पर वीरानिया छाई हुई देखी कि जिसके बाल बच्चे फूल का व्यापार करते हैं, जिसके बाल बच्चे फूल का व्यापार करते हैं। आज मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ना जानता भी है तो पढ़ता नहीं है, हालांकि होना चाहिए। हमें कुरान से मोहब्बत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह रसूल के जिक्र में अपने वक्त को सर्फ करना चाहिए। हम लोग कभी गौर नहीं करते कि रब्बुल आलमीन ने हमें जो ताकत अता फरमाई। आज एक आदमी अपने कांधे पर कुंटल भर का वजन उठा लेता है, एक आदमी अपनी दुकान पर 12-12 घंटा खड़ा रह करके ड्यूटी कर लेता है, एक आदमी तिजारत के लिए न जाने कहां से कहां चला जाता है, और उसके जिस्म में जो ताकत है, कभी गौर नहीं किया कि हमारे जिस्म में जो ताकत है, ये ताकत देने वाला रब्बुल आलमीन है। उसी की अता से हम 12 घंटे अपनी दुकान में खड़ा रहते हैं। उसी परवरदिगार की तौफीक से हम कुंटल भर का वजन अपने जिस्म में उठा लेते हैं, अपने हाथ से उठा लेते हैं। ये सारी ताकत, ये सारी चीजें और सारी नेमतों को जो अता करने वाला रब्बुल आलमीन है, हम उसे भूल जाते हैं और जब परेशानियां आती हैं तब अपने खुदा को याद करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कैसा रहीम है, कितना मेहरबान है कि बंदा 1000 गुनाह करने के बाद भी अगर अपने माबूद को याद करता है तो रब्बुल आलमीन फरिश्तों के माबैन फरमाता है, ऐ फरिश्तों देखो इस मेरे बंदे को ये यकीन है कि अगर इसकी बला टलेगी, अगर इसकी बला जाएगी, अगर इसके घर में बरकतें आएंगी तो वो मैं ही कर सकता हूँ। यानी मेरी जात पर इसने भरोसा कर लिया है, इसलिए है फरिश्तों सुनो, मैंने अपने इस बंदे की मग़फ़िरत भी फरमा दी और इसकी तमाम हाजतों की भी तकमील फरमा दी। हम खुदा को याद करें तब ये सारा इनाम है, लेकिन हम लोग याद करने से कोसों दूर चले जाते हैं। बसा औकात अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान भी लेता है, ठीक नहीं? अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान भी लेता है, मगर बंदों को घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर परेशानी आए तो भी, खुशी आए तो भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, है कि नहीं? हम आए हैं अल्लाह की तरफ से, जाना भी है उसी की तरफ, है ना? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी का इंतकाल होता है तो इस आयत को हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की तरफ से आए और फिर उसी की जानिब जाएंगे। तो हम तो अपनी जबान से इकरार भी करते हैं, और यही नहीं, जब किसी को दफन करते हैं तो कुरान की वो आयत पढ़ते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन
منہا خلقناکم، یعنی اے اللہ تو نے مجھے اسی زمین سے، اسی مٹی سے پیدا فرمایا. منہا خلقناکم، ہم اسی سے پیدا ہوئے. وفیہا نعیدکم، اور اسی کی طرف لوٹیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اقرار بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بہت دور چلے گئے، شریعت کے قوانین کو، اس کے ضابطے کو، طریقوں کو جاننے سے ہم لوگ دور چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ فائدہ ہم لوگ جانتے نہیں تو وہ کام کرنے سے گریز کرتے ہیں. آج جناب حدیث صاحب نے انہوں نے جو پروگرام کا اہتمام کیا وہ غالباً ختنہ مسنونہ کے تعلق سے ختنے کا پروگرام انہوں نے رکھا، اور آج اس مجلس کو انہوں نے سجایا جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور ہم اور آپ مشترکہ سعادت مندی کے مستحق ہیں کہ ہم لوگ اس بزم میں آئے ہوئے ہیں. ایک چیز جانیں، عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحب ایک چیز اور جان لیں، اگر بیٹا پیدا ہوا تو 2 جانور قربان کرنا چاہیے، 2 خصی، 2 بکرا. بیٹی ہو تو 1 بکری. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، بیٹا میں اگر بکری ذبح کر دیا، بیٹی میں اگر بکرا ذبح کر دیا تو کوئی حرج نہیں. ایک چیز اور جانیں، 2 کا حکم لڑکے کے لیے تو ہے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی 1 ہی جانور دے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. 7ویں دن افضل ہے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکا تو زندگی میں کبھی بھی کرے گا، سنت ادا ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا. آدمی اگر اپنے بیٹے کے لیے عقیقہ کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. نیت یاد نہ ہو تو نیت یاد کرنے کی کوشش کرے، بے شمار فائدہ ہے. لیکن اگر آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکا تو امام صاحب ذبح کرتے ہیں یا کوئی دوسرے ذبح کرتے ہیں. جب کوئی دوسرا ذبح کرتا ہے تو نیت پڑھتے ہیں، اللہم ھذہ عقیقہ فلا بالفلا، یعنی اللہ یہ جو عقیقہ کا جانور دیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، جو عقیقہ کیا جا رہا ہے، یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی طرف سے، فلاں کے بیٹے فلاں کی طرف سے، فلاں فلاں کی جگہ نام ہوتا ہے. اور اگر باپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، باپ اگر خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا تو کہے گا اللہم ھذہ عقیقۃ بنی، یعنی اے اللہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ پیش کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہوں. اس کے بعد دعا دیکھیں، دمها بدمہ، یہ بتائیں ہمارے آپ کے جسم میں خون ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے آپ کے جسم میں بال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ ہے نا، جسم میں ہڈی ہے نا، یہ ساری چیزیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب نیت میں ذرا دیکھیں، جو ہم لوگ عقیقہ کرتے ہیں اور جو عربی میں نیت پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اتنا ہو گیا کہ اللہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے یا فلاں کے بیٹے فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے نا. اس کے بعد دیکھیں، دمها بدمہ، یعنی اے اللہ اس بچے کے جسم میں جو تو نے خون رکھا، اس خون کے بدلے اس جانور کا خون پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ، بولیے دمها بدمہ، اے اللہ جو خون عطا فرمایا اس خون کے بدلے خون، ولحمها بلحمہ، اور اے اللہ جو اس کے جسم میں، اس بچے کے جسم میں گوشت عطا فرمایا اس کے بدلے اس جانور کا گوشت، اس کے بدلے اس جانور کا گوشت. وشعرها بشعرہ، اور اے اللہ اس بچے کے جسم میں جو تو نے بال عطا فرمایا اس کے بدلے اس جانور کا بال پیش کرتا ہوں. وجلدها بجلدہ، اور اے اللہ اس کے جسم میں جو کھال، جو چمڑی تو نے رکھی اس چمڑی کے بدلے اس جانور کی کھال تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اور درمیان میں ایک چیز اور ہے، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ،
بچے کے جسم میں جو ہڈیاں تو نے رکھی ان ہڈیوں کے بدلے اس جانور کی ہڈی کو پیش کر رہا ہوں. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اللہم اجعلها له فداء من النار. اے اللہ اس جانور کو میری اولاد کے لیے جہنم کا فدیہ بنا دے. جہنم کا فدیہ بنا دے. اتنی اچھی دعا ہر آدمی کو چاہیے یاد کر لیں اور بے شمار فائدہ ہے عقیقہ سے. یہ تو دعا ہو گئی. جب بندہ دعا قرآن کی آیت پڑھے تھے نا, اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں. میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور عقیقہ میں دعا ہی کی جا رہی ہے. اب ظاہر بات ہے فرمان اللہ کا ہے, دعائیں قبول ہوں گی, اور جب دعا قبول ہوگی تو بچے کی زندگی بھی سلامت ہوگی. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں. اور جب جانور ذبح ہو جائے, عقیقہ کا گوشت پکتا ہے نا, کتنا پکتا ہے عقیقہ کا گوشت پکتا ہے, اس میں تھوڑا سا میٹھا پکا لینا چاہیے. تھوڑا سا میٹھا پکانا چاہیے گوشت کو. اس میں چینی ڈال لے یا جن آلات کے ذریعے وہ گوشت میٹھا ہو سکتا ہو, تھوڑا سا آدھا کلو, 1 پاؤ, 100 گرام, 200 گرام اتنا جو ہے میٹھا پکانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں عقیقہ کے گوشت کا تھوڑا حصہ اگر میٹھا پکا لیا گیا تو وہ بچہ زندگی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہوگا, بلکہ اپنی زبان سے میٹھی بولی بولے گا. سبحان اللہ. ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہوگا. نہیں, صحیح بتا رہے ہیں, بزرگان دین کا اقوال بول رہے ہیں. زندگی میں کبھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں کی اولاد نافرمانی کرتی ہے, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. بزرگان دین نے ہمیں پہلے ہی نسخہ عطا فرما دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں اولاد صالح رہے گی. اس کی زبان جب کھلے گی تو ماں باپ کو گالی نہیں دے گا وہ, بلکہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے اس کے سلوک سے پیش آئے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرے گا, بہتر انداز میں بات چیت کرے گا. اس لیے گوشت کا تھوڑا حصہ میٹھا پکانا چاہیے. اور پھر بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی ہڈی اگر نہ توڑی جائے, پورا جانور اس کے گوشت کو نوچ کر یا کاٹ کر جیسے نکالنا ہو ویسے نکال لیں, ہڈی اگر نہ توڑی جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں عقیقہ کے جانور کی ہڈی اگر نہ توڑی جائے تو زندگی گزر جائے گی, اس بچے کے جسم کی ہڈی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. اس بچے کے جسم کی ہڈی کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. آج کے دور میں بے شمار گاڑیاں ہیں اور ایکسیڈنٹ وغیرہ کا حادثہ ہوتا رہتا ہے, آدمی طرح طرح کی الجھنوں میں پھنستا رہتا ہے. بزرگان دین کے اس نسخے پر اگر عمل کر لیا جائے تو بچہ زندگی بھر سلامت رہے گا, اس کے جسم کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹے گی. سبحان اللہ. بے شمار فضیلتیں ہیں. وقت کافی ہو گیا اور بھی بہت کچھ ہم بولتے, لیکن مجھ کو بہت دور جانا بھی ہے اور ابھی جانا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا, آپ نے کبھی یاد کیا تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر آ کر کے آپ کی خدمت کی کوشش کریں گے. ایک شعر سنیں.